حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کم عمری ہی میں گھر کا نظم و نسق نہایت اچھے انداز سے سنبھال لیا۔ گھر کا سب کام خود کیا کرتی تھی، مثلاً آٹا پیسنا، اسے گوندنا، پھر اسے پکانا، بستر بچھانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی رکھنا، آپ کے سر میں تیل لگانا، کنگھی کرنا اور عطر ملنا، اس کے علاوہ کپڑے وغیرہ دھونا، یہ سب کام ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا خود کیا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ سے بڑی محبت تھی، چنانچہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ پھر دریافت کیا، اچھا مردوں میں کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زاہدانہ زندگی گزارنے کو پسند فرماتے تھے۔ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، فاقے ہوتے تھے، جو بھی آتا راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے، ضرورت مندوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب ازواج مطہرات نے دیکھا کہ فتوحات کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے، اسلام کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اور مال غنیمت میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ اگر اس میں سے کچھ لے لیا جائے تو تھوڑا سا بھی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، تو انہوں نے اپنے مصارف میں اضافے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں اور تقاضوں کو جہاں تک ممکن ہو پورا کرنا چاہتا ہے، اس لیے بحیثیت انسان ان کی خواہش اور امہات المؤمنین کا یہ مطالبہ درست تھا۔ اور چونکہ ازواج مطہرات میں ایسی بیویاں بھی تھیں جو بڑے بڑے مالداروں کی بیٹیاں تھیں، اپنے گھروں پر خوب شان و شوکت سے رہا کرتی تھیں، مگر انہیں یہاں جو ملتا تھا یعنی غلہ یا کھجور وغیرہ وہ ان کے لیے ناکافی ہوتا تھا، کیونکہ زیادہ تر ضرورت مندوں اور غریبوں پر خرچ کر دیا جاتا تھا، اس لیے ان سے اور زیادہ صبر نہ ہو سکا تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی مانگ رکھی دی۔ اور چونکہ حضور اعلیٰ درجے کے نبی ہونے کی وجہ سے صابر و شاکر بھی اعلیٰ درجے کے تھے اور قناعت پسند بھی تھے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے مطالبے سے ذرا تکلیف ہوئی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل فرمایا اور یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ یہ سورہ احزاب کی 48 اور 49 آیتیں ہیں۔ فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اگر تم کو دنیاوی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی چاہت ہے تو آؤ میں تمہیں رخصتی کے جوڑے دے کر رخصت کر دوں، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت پسند ہے تو اللہ نے تم میں سے نیک عورتوں کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ تمام ازواج میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی چونکہ اس معاملے میں، اس مطالبے میں پیش تھی، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے انہی کو یہ 2 آپشن سنائے کہ یا تو جو تمہیں چاہیے اسے لو اور اپنے گھر پہنچ جاؤ، یا پھر جیسے گزارا چل رہا ہے ویسے ہی ام المؤمنین کے عہدے پر قائم رہو، اور ہاں اپنے والدین سے مشورہ کر کے بتا دینا۔ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کم عمر تھی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں والدین سے مشورہ کرنے کے لیے فرمایا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر جواب دیا، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بس میں تو آپ ہی کو اختیار کرتی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جواب سن کر خوش ہو گئے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے فرمایا، آپ میرا جواب دیگر ازواج کو نہ بتانا، ورنہ وہ بھی آپ ہی کو اختیار کر لیں گی۔ ایسا ہی ہوا۔ جب دیگر ازواج کے پاس آپ اللہ کا یہ فرمان سنانے گئے تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، عائشہ نے کیا جواب دیا؟ وہ سب تو جانتی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ محبت انہی سے ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب بتایا تو سب نے کہا، حضور جو عائشہ کا جواب ہے وہی ہمارا جواب۔ ایک دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ذرا بڑھ کر باتیں کر رہی تھی۔ اتفاق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے
انہوں نے اپنی بیٹی کی ایک گستاخی دیکھی تو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ حضور فوراً بیچ میں اڑ گئے اور انہیں مارنے سے روک دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے تو حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عائشہ میں نے تم کو کیسا بچایا؟ ایک سفر میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہار پہنا ہوا تھا۔ واپسی پر قافلہ ذات الجیش نامی ایک مقام پر پہنچا تو وہ ہار ٹوٹ کر گر پڑا۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی۔ آپ نے وہیں پڑاؤ کا حکم فرمایا اور ایک آدمی کو ہار ڈھونڈنے کے لیے بھیج دیا۔ اب جہاں فوج کا پڑاؤ تھا وہاں پانی بالکل میسر نہیں تھا۔ اتفاق یہ کہ نماز کا وقت بھی ہو گیا تو لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہم سب مصیبت میں پھنس گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی یہ باتیں سن کر اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کے پاس پہنچ گئے۔ اس سے پہلے چونکہ منافقین نے مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت اور جھوٹا الزام لگایا تھا، جس سے صحابہ کرام کافی پریشان ہو گئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے خود وحی کے ذریعے آیتیں نازل فرما کر آپ کی پاک دامنی اور براءت کا اظہار فرمایا تھا۔ اس واقعے کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ خیر، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ کر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے، تم ہر روز لوگوں کے لیے مصیبت بن رہی ہو، یہ کہہ کر ان کے پہلو میں مارنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے لگواتی رہیں اور برداشت کرتی رہیں، مگر ہلی نہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام آپ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، سوئے ہوئے تھے۔ جب حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو تیمم کا حکم نازل ہوا، وحی اتری تو آپ علیہ السلام نے تیمم کی آیتیں لوگوں کو سنائی۔ تیمم کی سہولت مل جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹی سے 3 مرتبہ فرمایا، بیٹی بے شک تو بہت مبارک ہے، تو بڑی برکت والی ہے۔ اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوتی، نہ ہار گم ہوتا، نہ قافلے کو رکنا پڑتا، نہ یہ تیمم کا حکم نازل ہوتا۔ اللہ بھی کتنے راضی اور کتنے خوش ہوں گے اس ہستی سے کہ بندوں کو ایک نعمت عطا کرنے کے لیے جس ہستی کو اللہ نے وسیلہ بنایا۔ یہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت اور ان کی شان۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ساتھ تھے۔ حضور نے کہا، آؤ دوڑ لگائیں، دیکھیں کون آگے نکلتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت چونکہ دبلی پتلی تھی، اس لیے وہ آگے نکل گئیں۔ پھر چند سالوں کے بعد ایک دفعہ پھر ایسا موقع آیا کہ دونوں دوڑ لگانے لگے۔ حضرت عائشہ اب کچھ بھاری سی ہو گئی تھی، اس لیے اس مرتبہ حضور علیہ السلام آگے نکل گئے اور فرمانے لگے، عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے